السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں کے قوانین اور حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا ایکسپرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بیل کے بٹن کو دبانے سے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ پوری انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیاری سی دعا کے ساتھ۔ جو لوگ بفضل تعالیٰ وائرس سے محفوظ ہیں وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم چاہیں بھی تو اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کثرت شکر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ بے شک وہ رحمان و رحیم ہے۔ تو جو مرد یا عورت بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے اور جو محفوظ ہیں ان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کثرت سے کریں۔ شکر اور دعا بلاؤں کو دفع کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں، تو اس لیے غمگین مت ہوئیے، پریشانی میں مبتلا مت ہوئیے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے جو انشاءاللہ جلد ہی ختم ہوگا اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اپنے آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں کی بھی امداد کیجیے تاکہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائیں، آمین۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 23 اپریل 2020 جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمام ذیلی کمیٹیوں کو ہلال دیکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں۔ تمام شہروں میں شرعی عدالتوں کی نگرانی میں کام کرنے والی ذیلی کمیٹیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملک بھر میں چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے چاند سے متعلق جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم ان سے آپ کو باخبر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وزیر خزانہ اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ سعودی حکومت اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے، جبکہ وزیر خزانہ نے وبا سے متعلق نئے اقتصادی حالات کے حوالے سے ویڈیو کانفرنس بھی کی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت صحت عامہ کو نقصان پہنچائے بغیر اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال کرے گی۔ اس حوالے سے جائزے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ سعودی حکومت مزید مدد کے لیے وائرس بحران سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں کی حالات کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ فیسوں کی ادائیگی یا مقابل مالی معاف کرنے یا بعض فیسیں نہ لینے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ فیسوں کی وصولی 6 ماہ سے 9 ماہ تک ملتوی کی جا سکتی ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ جن فیسوں کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہیں مکمل طور پر معاف کرنے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ بحران کئی ماہ تک چلے گا۔ ممکن ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے صحت مسائل 2020 کے آخر تک چلتے رہیں گے۔ حفاظتی اقتصادی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، وہ سب عارضی ہیں، ان پر عمل درآمد تیزی سے کیا جاتا رہا ہے۔ اگر صحت حالات نے اجازت دی تو حکومت اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال کرے گی۔ سرگرمیوں کی بحالی کے حوالے سے احتیاط، مسلسل نگرانی اور ضروری فیصلے جلد کرنے کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ فیسوں کی وصولی 6 سے 9 ماہ تک ملتوی کی جا سکتی ہے اور اس مسئلے پر ابھی غور و فکر جاری ہے۔ وزیر خزانہ نے اطمینان دلایا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت سلامتی سعودی حکومت کی پہلی ترجیح ہوگی۔ اس وقت سعودی معیشت کو وائرس کی وجہ سے آمدنی میں کمی کا چیلنج بھی درپیش ہے، جبکہ شاہ سلمان اور ولی عہد واضح ہدایت دیے ہوئے ہیں کہ نجی اداروں کے واجبات پہلی فرصت میں ادا کر دیے جائیں۔ اس مد میں 23 ارب ریال مختص کیے جا چکے ہیں، جبکہ صحت حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہیں ڈاکٹروں، صحت ماہرین اور نرسوں کی خدمات طلب کی ہیں۔ جدہ محکمہ صحت نے وبا سے نمٹنے کے لیے عارضی بنیادوں پر ڈاکٹروں، صحت ماہرین اور نرسوں کی خدمات طلب کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت نے کہا ہے کہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں سینے کے امراض کے مریض، بچوں اور بڑوں، ایمرجنسی وارڈ، اینستھیسیا، متعدی امراض کے انسداد، تنفس کے علاج، صحت عامہ، وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹروں اور نرسوں کی خدمات درکار ہیں۔ جدہ محکمہ صحت کے مطابق جو لوگ مذکورہ شعبوں میں خدمات پیش کرنا چاہتے ہوں وہ جدہ محکمہ صحت کو درخواستیں پیش کریں۔ جدہ محکمہ صحت نے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ درخواست کے ساتھ اپنا بائیو ڈیٹا، اسناد کی فوٹو کاپی،
قومی شناختی کارڈ یا اقامے کی فوٹو کاپی، ہیلتھ کونسل کارڈ کی فوٹو کاپی اور طبی عملے کی غلطیوں سے متعلق انشورنس دستاویز کی فوٹو کاپی بھی منسلک کر کے بھیج سکتے ہیں۔ جدہ کی سبزی منڈی عام صارفین کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ سبزی منڈی میں صرف تھوک کے تاجروں اور دکانداروں کو مال خریدنے کی اجازت ہوگی۔ وائرس کے خدشات کے باعث جدہ کی مرکزی سبزی منڈی کو عام صارف کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مرکزی سبزی منڈی میں عام صارفین کے داخلے پر پابندی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ سبزی منڈی سے صرف تھوک کے تاجر کو ہی مال خریدنے کی اجازت ہوگی۔ یہ فیصلہ صارفین کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم انہیں منڈی کی بھیڑ بھاڑ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ عام صارفین اپنے روزمرہ ضرورت کی سبزی اور پھل قریبی دکانوں سے خرید سکتے ہیں جہاں زیادہ ازدحام کا امکان نہیں۔ مرکزی سبزی منڈی میں صرف تھوک میں مال فروخت ہوگا اور یہ تاجروں اور سبزی کی دکانوں کے مالکان کے لیے ہی ہوگا۔ جبکہ مدینے میں 10 نئی فروٹ اور سبزی منڈیاں کہاں ہیں؟ میونسپلٹی کی کوشش ہے کہ صارفین کا رش نہ ہو، اس وجہ سے فروٹ اور سبزی فروش سعودی شہری ہیں۔ مقیم غیر ملکیوں پر فروٹ یا سبزیوں کا اسٹال لگانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے رمضان کی آمد پر شہر کے مختلف محلوں میں 10 مقامات پر تازہ سبزیوں اور فروٹ کی نئی منڈیاں قائم کی ہیں۔ جبکہ فروٹ اور سبزی فروش سعودی شہری ہیں، مقیم غیر ملکیوں پر فروٹ یا سبزیوں کا اسٹال لگانے پر پابندی ہے۔ مدینہ میونسپلٹی نے ان دنوں مہم چلائی ہوئی ہے۔ اس کا لوگو ہے آپ کے بل پر آپ کی مدد۔ اس کا مقصد مقامی شہریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، نیز سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو رمضان میں تازہ فروٹ اور سبزیاں آسانی کے ساتھ مہیا کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں نئی سبزی اور فروٹ مارکیٹیں القبلتین، المستراحہ، البحر، الدائسیہ، الجرف، القصوہ، الخالدیہ، العزیزیہ، الحدیقہ، ارد الکردی محلوں میں کھولی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں تجارتی مراکز اور سینٹرل مارکیٹ میں بھی پھل اور سبزیوں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں۔ میونسپلٹی کی کوشش ہے کہ کہیں بھی صارفین کا رش نہ ہو اور سبزیاں اور پھل معمول کے مطابق تمام شہریوں اور تارکین کو ملتے رہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے نے مدینہ منورہ میں نئی سبزی اور مارکیٹوں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی شہری سبزیاں اور پھل فروخت کر رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ اپنی مرضی کے پھل اور سبزیاں خرید رہے ہیں۔ جبکہ آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتے چلیں، سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ رمضان میں عشاء کی اذان میں تاخیر نہ کی جائے۔ وزیر اسلامی امور کی جانب سے رمضان میں عشاء کی اذان وقت پر دینے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر اسلامی امور کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات میں کہا گیا ہے کہ مملکت کی تمام مساجد میں عشاء کی اذان میں حسب سابق تاخیر نہ کی جائے جو عام طور پر ماہ رمضان میں کرنے کا رواج تھا۔ وبا کی وجہ سے نماز باجماعت عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ مملکت کے تمام مساجد میں جماعت کے ساتھ فرض نمازوں کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ مساجد میں صرف 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے۔ ہر اذان کے ساتھ مؤذن نماز گھروں میں ادا کریں۔ سعودی عرب میں ہر سال ماہ رمضان المبارک میں روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی اذان میں کچھ دیر کی تاخیر کر دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور وہ افطاری کے کچھ دیر بعد آرام کر کے نماز کے لیے وقت پر مساجد میں پہنچ سکیں۔ رواج کے مطابق بعض مساجد میں عشاء کی اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ بڑھا دیا جاتا تھا جبکہ بعض مساجد میں صرف اذان میں تاخیر کی جاتی تھی۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس حوالے سے جب تمام مساجد میں نماز با جماعت پر عارضی طور پر پابندی عائد ہے، ایسے میں وزیر اسلامی امور نے عشاء کی اذان میں تاخیر کرنے کے عمل کو روک دیا ہے تاکہ لوگ گھروں میں ہی بر وقت نماز ادا کریں۔ واضح رہے، مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو نافذ ہے جبکہ جدہ سمیت 9 شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن 24 گھنٹے کا ہے۔ اس دوران بعض علاقوں کو مکمل طور پر سیل بھی کیا گیا ہے جہاں رہنے والے دوسرے علاقوں میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی دوسرے علاقے کے لوگ ان علاقوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبد العال نے کہا ہے کہ وائرس کے مریض دیگر امراض میں مبتلا افراد سے مختلف نہیں ہوتے، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں اس کا فیصلہ یا تو مریض کا معالج کر سکتا ہے یا معتبر عالم دین اس کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبد العال نے کہا ہے کہ دراصل وائرس کے تمام مریضوں کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں۔ تمام مریضوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روزہ رکھنے سے وائرس کا مریض متاثر ہوگا یا نہیں۔ ہر مریض کا معالج ہی یہ بتا سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مریض پر کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں۔
وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ روزے کے دوران مریض کے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ 2 بنیادوں پر کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مریض اپنے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا معالج بتائے گا کہ روزہ رکھنے کی صورت میں علاج کا نظام متاثر ہونے پر روزے دار کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے اور کیا نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا تھا کہ صحت مند افراد بحران میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے صحت مند افراد کے لیے روزہ رکھنے سے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور سب لوگوں کے قلت اسباب کے مسائل کو دور فرمائے اور رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، اس کے بالکل پیسے نہیں لگیں گے، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری انفارمیشن اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔